بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے اور انتہائی ترین خبریں آ گئی ہے۔ پہلی جو انتہائی ترین خبر ہے نا، وہ جو ہے ISPR جو ہے DJSPR ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مطلب جو ہے نا کسی ادارے کے نہیں بلکہ اس موجودہ حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت پورا نظام ان کے کنٹرول میں، تو وہ جو ہے نا اس کی ترجمانی ایک قسم سے کر رہے تھے۔ شہباز شریف اور مریم نواز جیسے نااہلوں کو مسلط کر کے اور عمران خان جیسے عظیم حکمران کو اغوا کر کے اچھی حکمرانی کا خواب، یہ احمقانہ بیان ہے۔ صاحب عمران خان کو رہا کرو، سب معاملات حل ہو جائیں گے، یہ جو ہے انتہائی ترین بات کی گئی ہے۔ ISPR نے اچھی حکمرانی سے متعلق ایک بیان دیا کہ اچھی حکمرانی کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے، تو اس پر جو ہے نا وہ احمد حسن بوبک صاحب نے رائے دی ہے کہ خان جیسے عظیم لیڈر کو جیل میں ڈال کر اس جو ہے نااہلوں کا مسلط ملک پر جو ہے نا کر دینا، اس نااہلوں کا ٹولہ جو ہے اس ملک پر بٹھا دینا، جو ہے نا وہ کیا ہے، مطلب ملک اچھی طریقے سے چل پائے گا؟ کبھی نہیں چلے گا، کیونکہ دیکھیں لیڈر تو جیل میں ہے اور اس وقت جو ہے لیڈر جیل میں، اور ڈیلروں کو یہ تمام تر چیزیں سونپ دی گئی ہے جو ہر ایک چیز پر ڈیل کر دیتے ہیں۔ تو لیڈر جیل میں، ڈیلر باہر، تو کیسے ملک چلے گا؟ اور یہ ابھی اچھے حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں، تو اچھی حکمرانی کیسے ہوگی جب ایک حکمران شخص جیل کے اندر ہو؟ اچھی حکمرانی کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ ISPR نے اپنے بیان کے اندر کہا، تو اچھے حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں، تو اچھے حکمران تو آپ نے جیل میں ڈالے ہوئے ہیں۔ کشمیر کی بیٹی مریم نواز کی پولیس نے لاہور پریس کلب کے باہر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہونے والے احتجاج پر حملہ کر دیا۔ 10 پرامن مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ بے شرمی کی انتہا، پرامن مظاہرین کو جو ہے نا وہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کشمیر کے حق میں جو ہے نا وہ احتجاج ہو رہا تھا اور 10 پرامن مظاہرین جو تھے ان کو گرفتار کر لیا جو ہے وہ پنجاب پولیس نے۔ تو یہ تو حالت ہو چکی ہے۔ مکمل بیان محسن نقوی کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن وہ بول سچ رہا ہے۔ واقعی مطلب جو ہے نا یہ تمام تر نظام وہ ناکارہ اور فیل ہو چکا ہے۔ محسن نقوی کی جانب سے ایک بیان دیا گیا کہ موجودہ جو یہ نظام ہے نا، تمام تر نظام ناکارہ اور فیل ہو چکا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے جو بیان دیا گیا یہ 100% درست بیان دیا گیا۔ ہاں، یہ نظام ناکارہ ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے۔ قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہے، پاکستان ہارڈ سٹیٹ نہیں ہے۔ آج کے پریس کانفرنس میں بول گئے مرکزی جھوٹ۔ یہ 3 جھوٹ آج کی پریس کانفرنس کے مطلب مرکزی جھوٹ ہے کہ ISPR نے کہا کہ قانون سب کے لیے یکساں ہے، کہا کہ یکساں ہے۔ دگلا نظام ہے اس وقت اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قانون یکساں ہے۔ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہے، خاک ٹھیک ہے۔ بلوچستان سے لاشیں برآمد ہو رہی ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہے۔ پاکستان ہارڈ سٹیٹ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے گٹھیا جو جھوٹ ان لوگوں نے آج بولے ہیں، 3 مرکزی جھوٹ آج کے پریس کانفرنس کے اندر یہ ISPR نے بول دیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چند دن پہلے واضح کہا ہے کہ حقوق کی تحریک کے بجائے فرض کی تحریک کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہر شہری اور ادارے کے فرائض کی بات ہونی چاہیے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری۔ فرض کی بات اب جو ہے نا لوگ حقوق کی بات کرتے ہیں نا، تو اس پر جو ہے نا وہ منیر بڑوا نے بیان دیا کہ لوگ حقوق کی بات کیوں کر رہے ہیں، فرض کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ کا جو فرض ہے، کیا آپ وہ فرض نبھا رہے ہیں؟ کیا آپ کا فرض یہ ہے کہ معصوم عوام پر گولیاں چلیں جائے، معصوم عوام پر جعلی آپریشن کرا کر انہیں شہید کیا جائے؟ یہ فرض ہے کہ آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ لڑے، ان سے جو ہے نا وہ مطلب مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائے؟ آپ تو آزاد کشمیر کو آپ لوگوں نے مقبوضہ کشمیر بنا دیا۔ اور فرض کی بات تو آج کے تمام تر DJSPR کا جو پریس کانفرنس ہے نا، اگر اس کا ہم پوسٹ مارٹم کر کے دیکھیں، تمام تر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ قانون کی اطلاع، ٹیکس ادا کرنا، ووٹ ڈالنا، دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا، قومی علامت کا مطلب احترام، تعلیم حاصل کرنا اور دلانا، امن و امان برقرار رکھنے میں مدد، سماجی خدمت میں حصہ لینا، ان تمام میں سے کوئی ایسا فرض نہیں جو بطور قوم ہم ادا نہیں کر رہے، لیکن بدلے میں ریاست کیا دے رہی ہے؟ کبھی ماتھے پہ گولی، کبھی بغاوت کے مقدمات، تو کبھی غداری کا ٹیگ، تو کبھی ملک بدری۔ کیا ریاست کا یہ فرض ہے؟ یہ انتہائی ترین سوالات جو ہے وہ احمد حسن بوبک صاحب نے اٹھائے ہیں۔
کہ ہم ان تمام تر چیزوں میں کون سی چیز ادا نہیں کر رہے. تمام تر لوگ ان تمام تر چیزوں پر عمل کر رہے ہیں. بدلے میں جو ہے عمل کرنے والوں لوگوں کو کیا مل رہا ہے؟ بدلے میں عمل کرنے والے لوگوں کو مطلب جو ہے نا وہ غداری کے فتوے چڑھ جاتے ہیں، ان کو گولیاں مار دی جاتی ہے، عوام حق پر بات کرتی ہے تو انہیں غائب کر دیا جاتا ہے، ان کی لاشیں جو ہے نا دیگر مختلف علاقوں سے برآمد ہو رہی ہے. تو یہ حالت جو ہے ان لوگوں نے کر دی ہے. تو عوام کے مطلب جو ہے نا وہ قانون پر عمل کرنا اور قانون کا احترام کرنے کا عوام کو یہ صلاح دیا جا رہا ہے. ہارڈ اسٹیٹ میں معاملات آئین و قانون کے مطابق چلتے ہیں. اس کا مطلب ماشاء اللہ نہیں، اس میں عام اور خواص برابر ہے. کیا ہم حقوق سے قبل فرض سے آگاہ ہے؟ آئین کے مطابق ہماری بنیادی ضرورت ہے کہ ہم ریاست کے وفادار ہو. DJSPR تو کیا آپ جو ہے وہ مطلب ریاست کے وفادار ہیں؟ کیا آپ جو ہے نا وہ مطلب ریاست کے وفادار ہیں؟ ریاست کے طرز عمل پر چل رہے، ریاست کے جو قانون ہے وہ آپ فالو کر رہے؟ جو قانون پاکستان کے اندر مطلب لکھا گیا، آئین پاکستان جو ہے قانون پاکستان، آئین پاکستان مطلب اس کے اندر جو لکھا گیا کہ آپ اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟ اس میں تو صاف لکھا گیا کہ بندوق اٹھانے والا شخص جو فوجی ہوتا ہے وہ مطلب جو ہے نا وہ اپنے عوام کا اور اپنے ملک کا وفادار رہے گا. تو کیا عوام کی اور ملک کی وفاداری ہے کہ جب معصوم عوام جو ہے نا آواز اٹھائے آپ ان پر گولیاں چلائیں؟ انتہائی ترین سوالات یہاں اٹھتے ہیں نا. تحریک انصاف کے متعدد رہنما اور سوشل میڈیا ورکرز پر اس لیے بغاوت کے مقدمے درج کیے گئے کہ انہوں نے بیان دیا کہ نظام کلیپس ہو چکا ہے. اب یہی بیان محسن نقوی نے دیا تو کیا ہارڈ اسٹیٹ ایکشن لے گی؟ یہ انتہائی ترین بات کی گئی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں اور بے پناہ سوشل میڈیا اینکر ایکٹیوسٹ پر اس لیے مقدمات درج کیے گئے جب انہوں نے جو ہے یہ بیانات دیے کہ ریاست کلیپس کر چکی ہے، پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. تو ان لوگوں پر غداری کے فتوے چڑھ گئے اور غداری کے مقدمات جو ہے ان لوگوں کے خلاف کرا دیے گئے. تحریک انصاف کے بے پناہ لوگوں پر جھوٹے غداری کے مقدمے، بے پناہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اینکر ان پر غداری کے مقدمے کر دیے. اور اب یہی بیان جو ہے محسن نقوی نے دے دیا. محسن نقوی نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے نا وہ مطلب کلیپس کر چکا ہے اور پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے. تو کیا اب جو ہے نا وہ مطلب محسن نقوی کے خلاف مقدمات بنیں گے؟ اہم سوالات یہاں پر اٹھتے ہیں. جنوبی پنجاب اور سندھ میں ایسے تعلیمی ادارے اور سہولیات نہیں ہوں گے جو بلوچستان میں ہے. DJSPR کا ایک اور جھوٹ جو یہاں جو ہے نا ISPR کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. آپ جو ہے نا ISPR کی یہ پریس کانفرنس اگر سنیں اور دیکھیں نا تو آپ پاپ کارن جو ہے نا وہ مطلب پاپ کارن ساتھ میں رکھ کر مطلب جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو ایسا لگے کہ میں کوئی بھارت کی کامیڈی مووی دیکھ رہا ہوں، بھارت بالی ووڈ کی مطلب کامیڈی فلم دیکھ رہا ہوں. آپ کو اس طرح کا مزہ آئے گا. جنوبی پنجاب اور سندھ میں ایسے تعلیمی ادارے اور سہولیات مطلب نہیں ہوں گے جس طرح کے بلوچستان میں. تو بلوچستان میں کیا یہ مطلب جو ہے نا وہ تعلیمی ادارے ہیں؟ تعلیمی اداروں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ معصوم عوام کا قتل عام کیا جائے، معصوم عوام کو غائب کیا جائے، کوئی اپنے لیے آواز اٹھائے تو انہیں مطلب جو ہے نا وہ مطلب غائب کر دیا جائے. بے پناہ لوگ مسنگ پرسن ہیں، بے پناہ لوگ. آج تک ان کے لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پر بیٹھے، ان کے پیارے آج تک ان کی راہ دیکھ رہے، ان کی راہ تک رہے. وہ آج بھی بولتے ہیں کہ ہمارے لوگ زندہ ہے یا مردہ. اگر زندہ ہے تو ہمیں زندہ لوٹا دیا جائے، اگر مردہ ہے تو ان کی ہمیں لاشیں واپس کر دی جائے. یہی جو ہے نا عوام ان تمام تر چیزوں پر سوالات اٹھا رہی ہے. ایک پرسپشن پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بلوچستان میں حالات بہت خراب ہے. DJSPR یہ پرسپشن نہیں، حقیقت ہے جناب، اور اس حقیقت کو مطلب جتنا جلد سمجھ جائے اتنا اچھا ہوگا. یہ امجد خان صاحب نے کہا ہے. ISPR کہہ رہا ہے کہ جھوٹے بیانات پھیلائے جا رہے ہیں کہ مطلب بلوچستان میں حالات خراب ہے. بلوچستان میں تو کوئی حالات خراب نہیں ہے، ISPR کی جانب سے کہا گیا. تو اس پر امجد خان صاحب نے کہا کہ یہ پرسپشن نہیں ہے، جھوٹے بیانات نہیں ہے، یہ جو ہے حقائق ہے، اور اس حقیقت کو آپ جتنی جلدی سمجھ جائے یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. یہ انتہائی ترین بات کی گئی ہے. محسن نقوی کے ذریعہ 28ویں ترمیم نئے صوبوں اور وردی میں صدر بننے کا اعلان کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ شوق نہیں مجبوری ہے، کیونکہ
کیونکہ سیاستدان ناکام ہو گئے، ہمیشہ سیاستدانوں کو ہی ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی جانب سے اب یہ واضح کر دیا گیا دیکھیے کہ محسن نقوی کی جانب سے جو ہے محسن نقوی نے بیان دیا جو ہے نا، اس بیان کے بعد یہ تمام تر چیزیں واضح ہو گئی ہے کہ مطلب 28ویں جو غیر آئینی ترامیم آ رہی، اس ترمیم کے اندر جو ہے نا وہ پہلے سے شک و شبہات نظر آ رہے تھے، وہ اب دور ہو گئے کہ مطلب جو آرمی چیف ہے وہ صدر کا عہدہ سنبھال لیں گے، اس کو صدارت دے دی جائے گی، اور یہ اس کا اعلان پہلے ہی محسن نقوی کے ذریعے کر دیا۔ ہم نے بے پناہ خبریں اس پر دی، آپ کو ماضی میں خبریں دیتے رہے کہ اب جو ہے نا منیر بڑوا فیلڈ مارشل سے صدر بننے کی خواہش مند ہے، اور اب اس پر یہ اس خبر کے معاملات پر مطلب مہر لگ گئی۔ جو محسن نقوی نے بیان دیا حکومت کے مخالف، تو ایک مہر لگ گئی کہ نظام فارغ ہو چکا ہے، اور اب جو ہے منیر بڑوا 28ویں غیر آئینی ترامیم کے اندر صدارتی نظام سنبھال لیں گے۔ عمر ایوب نے استحکام پاکستان کانفرنس میں ڈی جی پی ایم ایل این کو آئین پاکستان کا اصل سبق پڑھاتے ہوئے آئین کا آرٹیکل 7 پیش کر دیا۔ ڈی جی پی ایم ایل این جو ہے، جو آئی ایس پی آر ہے، اس وقت ڈی جی پی ایم ایل این بن چکا ہے۔ پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نواز کا ترجمان بن چکا ہے۔ ریاست عوام ان کے منتخب کردہ ادارے ہے، فوج، ایجنسیاں یا دیگر ادارے ریاست نہیں بلکہ اس کے اوزار ہے۔ ریاست سے مراد مجلس شورا، سینٹ اور قومی اسمبلی، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیاں اور وہ تمام مقامی ادارے ہیں جو ٹیکس عائد مطلب ہوتے ہیں، جن پر وہ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اگر ایک گھر میں چوکیدار اٹھ کہے کہ میرے پاس ڈنڈا ہے، اس لیے بجلی، گیس کا بل اور کچن بھی میری مرضی سے چلے گا، تو وہاں آئین و قانون ختم ہو جاتا ہے۔ فوج، پولیس اور ایجنسیاں ریاست کی خدمتگار ہے، مطلب جو ہے نا وہ ریاست کی خدمتگار ہے، مالک نہیں ہے۔ یہ انتہائی ترین بات کی گئی کہ وہ لوگ مطلب ریاست کے خدمتگار ہے، مالک نہیں ہے۔ یہ جو آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے پریس کانفرنس کی، جس کے اندر عمر ایوب خان صاحب نے ان کو کری کری سنا دی کہ آپ جو ہے نا ہمارے چوکیدار ہو، آپ کے پاس چوکیداری کا ڈنڈا موجود ہے، لیکن اگر آپ یہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائے اور سب کچھ اپنے آپ پر لے لے، گھر کے اندر کھڑے ہو جائے کہ سب کچھ میں ہوئے، ڈنڈے کی طاقت ہے میرے پاس تو سب کچھ میں ہوں، سب کچھ آپ نہیں ہے۔ ریاست کے اندر جو ہے نا مختلف ستون، ہر معاملات پر ستون، ریاست کے 7 ستون ہے، پاکستان کے 7 ستون ہے، ان ستونوں میں سے کوئی آپ ایک ستون ہے۔ سب سے اہم ستون جو ہے نا وہ قانون ہوتا ہے، جو کہ آپ نے ختم کر دیا۔ پاکستان کے 7 ستون ہیں اور 7 ستون کو آپ نے ختم کر دیا، صرف ایک ستون فوج باقی ہے، باقی 6 ستون مر چکے ہیں، ختم کر دیا، 6 ستونوں کو گرا دیا، جس میں سب سے اہم ستون قانون تھا۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا آئی ایس پی آر کی آج کی جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے نا، تو ایسا لگ رہا تھا نا کہ ہم کوئی مطلب مزاحیہ فلم جو ہے نا وہ بھارت کی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کی جو خبریں ہیں نا وہ فلموں کی طرز عمل کے ہو گئے، مطلب بھارت کی کوئی کامیڈی مووی کی طرز عمل کے معاملہ، کیونکہ جب یہ لوگ بیانات کر دیتے ہیں نا، بیان تمام تر چیزیں کرتے رہتے، بیانات دے دیتے، آپ کو ہنسی آ جاتی ہے کہ یہ اپنے ہی اوپر جو ہے نا الٹا طنز کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے ایک جیسا بیان، پھر اسی بیان کی تصدیق و تردید بھی یہ لوگ خود کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔